یہ سفر میرا آخری سفر، یہ آدمی نہیں، یہ ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ اب میں کیا کہوں ان پنڈت جی کہ جنہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر کہا بے کا حرف یعنی ہندی کا ب اور انگریزی کا بی تمہارے لیے نہایت بدقسمت اور اپسگن ہے وہاں سے۔ تمہاری موت کا خواہ کوئی بھی سبب ہوئے مگر ہوئے گا بے سے، لہٰذا ہر اس چیز سے بچو جس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک حرف تھا بے، مگر جب احتیاط شروع کی تو پتہ چلا کہ بے اس قدر عالمگیر ہے، اس قدر عالمگیر ہے کہ توبہ بھلی۔ بجلی 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 خواہ بادل میں چمکے یا گھریلو بتیوں میں روشنی کی صورت خوفناک بن گئی۔ بندوق، بارود، بندر، بنمانس یہ چیزیں تو خیر ہیں ہی بیہودہ، مگر بہن بھائی، بیوی، ان سے بھی جو شخص مطمئن نہ رہ سکے، بھتیجوں بھانجوں سے جس کو بر وقت اندیشہ ہونے لگے، برفی جیسی مٹھائی نہ کھا سکے، بہار اور بھوپال کے نام سے دل گھبرانے لگے، گرمیوں میں برف سے پرہیز کرے، اور ممبئی پہنچ کر جسے یہ خیال آئے کہ اس کا نام تو پہلے بمبئی تھا۔ ارے بھائی اور سنو، بائسیکل دیکھ کر جس کا خون خشک ہو جائے، اور سوتے سوتے جو شخص بستر سے اتر کر کھری چارپائی پر جا لیٹے، بدر الحسن جیسے دوست اور بخاری جیسے کرم فرما سے الجھن ہو، بچوں کو دیکھ کر جسے وحشت ہونے لگے، اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے بتاؤ بھلا۔ دل کو جیسے یقین سا ہو گیا تھا کہ موت کی تاریخ چاہے کسی بھی سال میں ہوگی 20، 22 یا 12، اور مہینہ بھی کیا خبر دسمبر ہو چونکہ 12واں ہے۔ سو ہم نے یہ احتیاط شروع کر دی کہ صدقے میں بکرا دینا شروع کر دیا، بلکہ نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم نے صدقہ دینا شروع کیا، لیکن یہ احتیاط رکھی کہ صدقے میں ہرگز بکرا نہ، ہاں بھیڑ آ جائے تو کچھ مذاقہ نہیں، مرغا بھی آ جائے۔ اب ہم یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ صدقے قبول ہو گئے تو یہ جانیں گے کہ کچھ مہلت مل گئی۔ اس سال کی عید تو چلو خیر عید تھی، گزر گئی بڑے مزے سے، لیکن دل ہلانے لگا کہ بقرعید بے خدا خیر سے یہ بھی گزارے تو معلوم ہوگا کہ پھر سے پیدا ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس بے سے بعض اوقات یوں مڑ بھیڑ ہوتی ہے کہ کیا عرض کیا جائے۔ مثلا حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ میں جو ہر مہینے کی 12، 22 اور 20 تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہوں، اور ہر دن کے 12 بجے اور ہر رات کے 12 بجے ذرا ہوشیار ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ کیا ہوا سنیے ذرا۔ گزشتہ جنوری میں مولانا حسرت موہانی کا 145واں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے پورے ملک میں منایا جا رہا تھا، مشاعرے ہو رہے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ میں بھی شرکت کروں۔ کچھ نوجوان آئے میرے پاس دعوت نامہ لیے۔ اب معلوم ہوا کہ بزم ادم بادامی باغ کارکن ہیں۔ دعوت نامہ دیکھ کر میرا تو خون خشک ہو گیا، یعنی بے کی بھرمار تھی۔ بزم ادم بے، بادامی بے، باغ بے، یعنی بے بے بے۔ دل نے کہا برخودار یہ موت کا پروانہ ہے، گئے نہیں تو سمجھو کہ قصہ پاک ہوا۔ سینکڑوں بہانے کر کے ہم نے ان کو ٹال دیا۔ 22 جنوری کو بھی ایک مشاعرہ تھا، ہم نے اس سے بھی معذرت کر لی، مگر 24 تاریخ تو محفوظ نظر آئے، چنانچہ ہم نے شرکت کا وعدہ کر لیا۔ لیکن بھائی چونکہ لکھنؤ جانا تھا اس لیے روانگی کے انتظامات بھی مکمل کرنے تھے۔ ہم نے بس ذرا سی معمولی سی احتیاط رکھی کہ جو صاحب لینے آئے تھے ان سے کہا میں عموماً بس میں سفر نہیں کرتا،
آپ موٹر کا انتظام کر لیجیے, نہیں تو ریل پر چلیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے ریل کی سواری مختص کر لی. اب اتفاق ملاحظہ ہو کہ ریل کے چلنے کا وقت 12:20 تھا. ظاہر ہے ہم نے سوچا ریل بھی تو ایک قسم کی بس ہی ہے, موٹر ان کے بجٹ میں نہیں ہے, اور 12:20 یہ بات کسی بھی طرح ان کو سمجھائی نہ جا سکتی تھی کہ 12:20 پر چلنے والی ریل سیدھا قبرستان لے جاتی ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ ارادہ کیا کہ فوراً دل کے دورہ پڑنے کا ناٹک کرتے ہیں تاکہ صاحب پھر خود ہی نہ لے جائیں گے. مگر ابھی یہ دورہ شروع کیا ہی تھا کہ وہ صاحب حکیم بن گئے. فوراً ایک نعرہ مارا, ارے بھائی کوئی ہے جو فوری بدائے مشک اور برف کا انتظام کر دے؟ بدائے مشک اور برف یعنی یک نہ شد دو شد, بدائے مشک اور برف زہر دو آتشہ, بے اور نسخے ہی کے اندر دو بے. ہم نے فوراً سوچا یہ ٹھیک نہیں. ہم نے فوراً سے اٹھ کر کہا یہ دیکھیے میں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو گیا, لیکن ان حالات میں میرے لیے سفر کرنا کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتا. وہ صاحب خاصے معقول نکلے, کہنے لگے ٹھیک ہے شیڈول دیکھ لیتے ہیں. شیڈول دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اگلی ریل 2:15 پر چلتی ہے, لہٰذا ہم اس ریل میں سوار ہو گئے. اچھا اب خیر چل نکلے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے تو بات ہی نہ کی, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے صاحب ہیں کون. سو ہم نے ان سے پوچھا کہ قبلہ پہلے کچھ رسمی تکلفات کی وجہ سے, کچھ دل کے دورے کی وجہ سے بات نہ ہو سکی. ہم تو آپ سے یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ حضرت آپ کی تعریف کیا ہے. اب ذرا ارشاد فرمائیے, آرام سے اب بیٹھے تو ہیں ہی. ان حضرت نے بتیسی نکال کر کہا اجی جناب, تعریف اس خدا کی ہے جس نے دونوں جہان بنائے, ویسے بندے کو بشیر بیگ کہتے ہیں. ہمیں تو جیسے کرنٹ سا لگتا ہے. بشیر بیگ یعنی دو بے. پھر سے یہاں سفر میں ہم نے یہ احتیاط کی تھی کہ سامان میں بستر, بکسا یا بیگ تک ساتھ نہ لائے تھے. کیا معلوم تھا کہ بستر اور بیگ کی بجائے بشیر بیگ مل جائیں گے. پھر خیال آیا کہ تخلص کے سہارے یہ سفر طے کر. میں نے گھبرا کے پوچھا اور تخلص کیا فرماتے ہیں؟ ارے جناب بسمل کہتے ہیں خاکسار کو. اب تو جی میں آیا کہ خطرے کی گھنٹی بلکہ خطرے کی زنجیر کھینچ لو. یعنی بدتمیزی بے لاختہ ہو کر تخلص تک آپ کو بے کے علاوہ کوئی اور حرف نہ ملا تھا. بے وقوف کہیں کے. اور دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سفر میرا آخری سفر. یعنی یہ جو اس کے نام میں محض دو بیگ اور پھر تخلص میں بھی بے ہیں, یہ آدمی نہیں, یہ ملک الموت ہے, یعنی موت کا فرشتہ. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھ پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بقرعید کے دن ہر مہینے کے 12, 20 یا 22 کو, یا پھر ہر دن کے 12 بجے اور ہر رات کے 12 بجے ہوتی ہے, وہی طاری ہوگی. ان حضرت کو میرے محسوسات کی کیا خبر. اس نے میری دلچسپی کے لیے بیگ سے تاش کے پتے نکال لیے اور کہنے لگے رمی جانتے ہیں آپ؟ میں ان کو کیا کہتا ہوں, ہاں کیا کہتا میں ان کو؟ رمی جانتا ہوں. اب میں ان کو یہ بتاتا کہ تاش کا شوق تو تب سے چھوٹ گیا جب سے پنڈت ترپاٹھی نے ہاتھ دے کر یہ کہا تھا کہ بے سے شروع ہونے والی کوئی بھی شے میری موت کا سبب ہو سکتی ہے. میں نے تو یہ 52 پتوں والا خوفناک کھیل تب سے چھوڑ رکھا ہے. اب کیسے کھیلوں میں یہ خوفناک کھیل؟ میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے ان کو دوسری باتوں میں لگانا چاہا.
آپ کی پیدائش کہاں کی؟ تاش کے پتے فرفراتے ہوئے کہنے لگے پیدائش تو میری بانس بریلی کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدا بھی بےہودہ چھانٹ کر جہاں ایک چھوڑ دو دو بے ہیں۔ یہ شخص ضرور آج کوئی حادثہ کرا کے دم لے گا۔ ارادہ کیا کہ اب اس سے بات نہ کریں گے، یہ کچھ پوچھیں بھی کہیں بھی ہاں نہیں بس اس پر اکتفا کریں گے۔ لیکن کہاں، خود ہی حضرت بولے ویسے زیادہ تر رہنے کا اتفاق ہوا ہے بسوا۔ بسوا۔ میں گھبرا گیا، بالکل گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا اور شغف کیا ہے جناب کو؟ نہایت مسکین صورت بنا کر کہنے لگے وہی جو آج کل سبھی کا ہے، یعنی بیکاری۔ اب دیکھا ہے آپ لوگوں نے کس قدر محفوظ اور آسان سوال تھا کہ کیا شغف ہے۔ مشغلوں میں دیکھیے تو 20 مشغلے ڈھونڈ ڈالیں گے آپ، لیکن بے سے شروع ہونے والے مشغلے بہت کم ہیں۔ اب یہ کہ آدمی بدماش، بندر والا، بندوقچی، بہروپیہ، بکرا، قصاب، برقصاب نہ ہو یا پھر بیرسٹر، بے والا پیشہ آسان کام نہیں۔ اب تو یہ پوچھنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا کہ جناب اور کیا شوق فرماتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کہہ دیں کہ بینڈ بجانے کا شوق رکھتا ہوں تو میں کیا کر لوں گا؟ کیا کر لوں گا میں؟ اب تو میں نے ٹھان لیا کہ وہ کچھ بھی کہیں میں جواب دے دوں، ان کو ٹالتا رہوں۔ لیکن آخر وہ نہایت بے تکلفی سے میری سیٹ پر آ کر بولے بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک۔ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا۔ بدماشی دیکھی آپ نے ہم کی، دیکھی آپ نے ہم کی بدماشی۔ غالب کا بھی وہ شعر چھانٹا ہے جس میں بے کا حرف ہے، یعنی بے سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص نے میری چڑ مقرر کر لی ہے، جی میں آیا کہ ایک زوردار تھپڑ رسید کروں اس حرام خور کے کان کے نیچے۔ بےہودہ، بدتمیز، بدماش، بے وقوف، بدمونس، بدصورت، بد دماغ۔ بہت شکریہ آپ کا۔